قرآن شروع ہوتا ہے ھدی للمتقین، ایک جگہ ہے ھدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت. کیا مطلب؟ جب یہ قرآن کوئی بھی کافر بدبخت سے میری مراد جو اسلام دشمن ہے، ہر کافر اسلام دشمن نہیں ہوتا، تو جب کوئی جتنا بھی سخت دل پڑھے گا اس کو سیدھا راستہ نظر آ جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ خدا جو کہہ رہا ہے وہ صحیح، سیدھا راستہ یہی ہے. لیکن چلنے کی توفیق ہر ایک کو نہیں ملے گی. قرآن سیدھا راستہ دکھاتا بھی ہے اور آپ کو موٹیویٹ کر کے سیدھے راستے پہ چلا بھی دیتا ہے. دیکھو سیدھے راستے کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے آپ کو لاہور جانا ہے، راستہ نہیں مل رہا، بتا دیا بھائی وہ راستہ ہے لاہور کا، اور آپ کو دلچسپی بھی ہے اس راستے پہ چلنے میں کیونکہ آپ کی لاہور میں فار ایگزامپل شادی ہونے والی ہے اور آپ کو پتہ نہیں کہ شادی کے بعد انسان کا ہوتا کیا ہے، آپ بے وقوف تھے، آپ کو کسی نے سمجھا دیا. اب اس ٹریک پہ چلنا آپ کے لیے آسان ہے یا نہیں ہے؟ یہاں سیدھا راستہ بتا دینا کافی ہے، اس پہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے. چلو گے آپ خود ہی، آپ کو موٹیویشن کی ضرورت بولو نا نہیں ہے. لیکن ایک سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے جس پہ کانٹے ہوتے ہیں. راستہ تو یہی ہے، باقی سب غلط راستے ہیں، لیکن غلط راستوں پہ پھول بچھے ہوئے ہوتے ہیں اور سیدھے راستے پہ کیا ہوتے ہیں؟ کانٹے. وہاں سیدھا راستہ بتا دینا کافی نہیں ہوتا، اس پہ چلانے کے لیے موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے. بعض دفعہ تھپڑ مار کے چلایا جاتا ہے، باپ ہوگا تھپڑ مارے گا، دھکا دے کے بولے گا چل جا یہاں پہ. بعض دفعہ ترغیب دی جاتی ہے کہ یہ کانٹے چبھیں گے لیکن اس کا تمہیں فائدہ ہوگا. اب اسلام قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے تو پھر لوگ اس سیدھے راستے پہ چلتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کا قرآن نے جواب دیا، چلتے اس لیے نہیں ہیں کہ یہ سیدھا راستہ کانٹے دار ہے، اس میں پھول بچھے ہوئے بولو نہیں. اس سیدھے راستے میں تمہیں شراب چھوڑنی پڑے گی، اس سیدھے راستے میں تمہیں ماں باپ کے قدموں میں جنت تلاش کرنی پڑے گی، اس سیدھے راستے میں تمہیں نظر کی حفاظت کرنی پڑے گی، اس سیدھے راستے میں تمہیں زنا سے بچنا پڑے گا، اس سیدھے راستے میں تمہیں 5 ٹائم پابندی سے اللہ کے گھر میں آ کے نماز پڑھنی پڑے گی، اس سیدھے راستے میں رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے، اس سیدھے راستے میں زندگی میں 1 دفعہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنی پڑے گی، اس سیدھے راستے میں تمہیں سود سے بچنا پڑے گا، تمہیں جائز تجارت کرنی، حرام تجارتوں سے بچنا، اس میں انشورنس اور جوئے کی جتنی قسمیں ہیں وہ تمہیں چھوڑنی پڑیں گی. بہت ساری خرید و فروخت کے طریقوں کو اسلام چھڑوا دے گا تم سے. اس سیدھے راستے میں تم حلیہ اپنی مرضی سے نہیں رکھ سکتے، ایک باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری کو کراس کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. اس سیدھے راستے میں عورت پابند ہوگی کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے، وہ اتنی لبرل اور آزاد نہیں ہو جائے گی کہ شوہر کی قید سے اپنے آپ کو آزاد کر دے. لبرلزم تو دعوت دے گا تم آزاد ہو، لیکن سیدھا راستہ اسے بتائے گا کہ جب شوہر کے نکاح میں ہو تو شوہر کی اطاعت تمہارے ذمے ہے. اس سیدھے راستے میں اسلام شوہر کو پابند کرے گا کہ بیوی کے حقوق ادا کرنے، جیسا خود کھاؤ ویسا اس کو پہنانا ہے، جیسا خود اس کو کھلانا ہے، جو خود پہنو ویسا اس کو پہنانا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس سیدھے راستے میں ایک لمبی کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، لہذا یہ راستہ دکھا دینا کافی نہیں ہے، اس پہ چلانے کی بھی ضرورت. کوئی چلانے والا ہو دھکا دے کے چلا دے اس پہ. اس لیے قرآن نے کہا ھدی للناس، دکھاؤں گا سب کو سیدھا راستہ، چلاؤں گا سب کو نہیں. ھدی للمتقین، چلانے والی جو ہدایت ملے گی صرف پرہیزگار لوگ جو چلنا چاہتے ہیں، پہل کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ ان کانٹوں پہ ہم پاؤں رکھنے کے لیے تیار ہیں. تو جو تیار ایک دفعہ ہو جائے گا ہم اس کو دھکا دے کے چلا دیں گے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت. اس کا مطلب جو کانٹے دار جھاڑیاں آپ کو اسلام کی نظر آ رہی ہیں نا، گھبرائیں نہیں، ہمت کر کے ان کانٹوں پہ ایک دفعہ پاؤں رکھیں. جتنا مشکل آپ کو یہ راستہ لگ رہا ہے اتنا مشکل ہے نہیں. یہ سمجھتے ہو؟
اتنا مشکل ہے نہیں. پاؤں رکھ لیں آپ, نہیں چبھیں گے کانٹے, بلکہ قرآن کہہ رہا ہے اس میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ یہ پاکیزہ زندگی ہے. پاکیزہ زندگی, جو آدمی میلا کچیلا ہو, اسے عادت ہو چکی ہو میل کچیل کی, پہلی دفعہ نہانے میں ٹینشن ہوتی ہے, اس کو تھپڑ مار کے نہلانا پڑتا ہے. ایک دفعہ جب نہانے کا حسن دیکھے گا نا, گھٹنوں گھٹنوں کیچڑ نکلے گا جب واش روم سے, ہلکا ہو جائے گا. دیکھو کوئی بھنگی ہے, ہر وقت گٹر میں گھسا رہتا ہے, گٹر لائنیں صاف کرتا رہتا ہے, اسی میں سو جاتا ہے, گندگی میں رہ رہا ہے, جھاڑو لگا رہا ہے, گلی صاف کر رہا ہے, ہر وقت میلا کچیلا رہتا ہے, اس کو عادت پڑ گئی اس کی. صاف ستھرے لوگوں کو وہ دیکھتا ہے کہ یار ان کی قمیض پہ دھبا لگ جائے, جا کے یوں یوں کر کے دھو رہے ہیں, ٹینشن میں ہے نا, ٹینشن میں چائے گر گئی, جا کے یوں یوں دھو رہے ہیں. کچھ کھانا کھایا تو گھنٹوں بیٹھ کے خلال کر رہے ہیں, دانتوں سے ریشے نکال رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم تو کھاتے ہیں ایسے ہی سو جاتے ہیں. پھر برش کر رہے ہیں, مسواک کر رہے ہیں, غرارے کر رہے ہیں, صبح اٹھتے ہی دانت صاف, پھر دوپہر کو, پھر رات کو, کہیں جانے سے پہلے منہ دھو رہے ہیں. تو بھنگی کیا سمجھے گا, یار یہ آدمی عذاب میں ہے یا نہیں ہے. پسینہ آ گیا, اسمیل آنے لگی, شرٹ اتاری, نہا رہے ہیں اسمیل ختم کرنے کے لیے. دوسری شرٹ, بیگم سے کہہ رہے ہیں بیگم دوسری شرٹ لے کر آؤ. بیگم بھی ٹینشن میں, کپڑے دھو دھو کے وہ آدھی ہو گئی ہے. جوتوں کو پالش کر رہے ہیں, یار ان پہ نشان آیا ہوا ہے. جو آدمی صاف ستھرا رہتا ہے سارا دن اس ٹینشن میں گزرتا ہے کہ نہیں گزرتا. کنگھی کر رہے ہیں بیٹھ کے, جوئیں تلاش کر رہے ہیں بھئی جوئیں تو نہیں ہو گئی سر میں, ناک صاف کر رہے ہیں. کھانے میں بھی پھر کھانے سے پہلے ہاتھ دھو رہے ہیں, پھر کھانا بھی ہائیجینک دیکھ رہے ہیں, یار کوئی گندگی تو نہیں ہے کھانے میں. کس قدر ٹینشن والا کام. بھنگی کو آپ کہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے, صاف ستھرا ہو جا, بھنگی کہے گا یہ کانٹے دار راستہ ہے, اس پہ میں چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میری لائف کتنی اچھی, رات کو سوتا ہوں, مجھے کوئی گھن نہیں آتی گندگی سے, اگر وہیں بھی نکل جائے تو بھی مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. یہ تم لوگ کی ٹینشن ہے, واش روم میں جاؤ, پھر پانی بہاؤ, پھر صاف کرو, پھر ہاتھ کو صابن سے دھو, اور وغیرہ 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 وغیرہ, پھر ایگزاسٹ چلاؤ. ابے چھوڑو, ہم تو اس کے عادی ہیں, ہمیں کوئی ٹینشن. اور امیون سسٹم بھی اتنا اچھا ہو گیا, بیمار بھی نہیں ہو رہے اب. وہ ایک حد تک جراثیم حملہ کرتے ہیں, اس کے بعد جراثیم بھی بیزار آ جاتے ہیں, بھائی تو ایسے ہی ٹھیک. جراثیم اس سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں, تجھے کچھ نہیں ہوگا. تو ایسے بھنگی کا علاج کیا ہے, اس کو بولو بھائی تو ایک دفعہ ہمت کر کے نہا لے. نہیں نہائے نا, مائیں بچوں کو تھپڑ مار مار کے بچپن میں نہلاتی ہیں نا, ہم تو بہت پٹے ہیں اپنی والدہ سے.